فتنہ پرست پروفیسر ہیں, دولت مندوں میں ان کے بیانات بہت سنے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا دیا کہ اب ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو گیا ہے. شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ کیا ہو گیا؟ اسلام آسان ہو گیا. ایک پروفیسر نے فتویٰ دیا تھا داڑھی کاٹنا جائز ہے. بہت سے لوگ دین پر آ گئے کہ چلو داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مولوی لوگ اتنی شدت کرتے ہیں داڑھی بھی اسلام میں ضروری ہے اور یہ بھی ضروری, پردہ بھی ضروری, اس کی وجہ سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں آ رہے, اور فلاں کی تحریک میں دیکھو بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دین میں چینجنگ کر کے آپ اربوں کھربوں لوگوں کو بھی اگر اسلام میں لے آؤ نا تو یہ لانا معتبر نہیں ہے, یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. چینجنگ کر کے تھوڑی, اسلام جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسے, ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جس کی داڑھی نہیں ہے برا نہ کہو اس کو, بھائی ہو سکتا ہے دل میں ہم سے اچھا ہو وہ کوئی ایسی نیکی جو اس کو اللہ کو پسند آ جائے, لیکن اس بیس پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ داڑھی کو مذہب سے نکال دو, آپ گانے بجانے کو, شوبز میں, ڈرامے فلموں میں ایکٹر بننے کو حلال کہہ دو. ایک مشہور ایکٹر نے توبہ کی, نام بھی جانتے ہیں سب کو, میں بھی نام نہیں لوں گا بلا وجہ, اچھا نہیں ہے, سب جانتے ہیں ان کا نام. شوبز کی دنیا سے توبہ کی انہوں نے, ان مشہور پروفیسر کا بیان, توبہ کر لی, اسلام پر آ گئے, نماز روزہ سب. وہ مشہور فتنہ پرست پروفیسر ہیں, ان کا بیان سنا تو انہوں نے کہا اسلام میں موسیقی بھی بالکل جائز ہے, اسلام میں شوبز تو یہ تو ایک زینت ہے اور ایک کردار ہے, اگر آپ معاشرے میں فلموں کے ذریعے ایک اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو, فلموں میں وفا, وہ میں ان کے مفہوم کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو ہر برائی پہ نا حکمت اور مصلحت کا لیبل لگا کے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے. جیسے یہی ہیروئن اگر امریکہ بیچنا چاہے گا نا فیوچر میں تو وہ اس پہ اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹ بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دے گا. امریکہ کی مثال دے رہا ہوں کہ پاورفل ہے نا, اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایسا کرے گا, لیکن اگر وہ چاہے گا نا تو ڈنڈا اس کے پاس ہے, تو ڈنڈے کے زور سے دنیا میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا, ہیروئن کو کیا کہہ دے گا, اینٹی ڈپریشن. یہ صفوف ہے, حکیم ہوگا تو کہے گا صفوف دفع ذہنی دباؤ ٹھیک ہے نا, ذہنی دباؤ کو دفع کرنے کا کیا ہی ہے, صفوف ہے. پیو اور ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو چرس پی کے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند پہ ہو, تو اس نے کہا ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں, تو چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوا ہوں میں, لگتا کیا میں ہوں چاند پہ اس وقت. تو آپ بتاؤ ایک سائنسدان چاند پہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں, ایک سٹا لگانے سے اگر آدمی چاند پہ پہنچ جائے تو وہ بہترین چیز ہے, وہ تو حلال ہونی چاہیے پھر. تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آج بہت سے پروفیسر ٹائپ کے لوگوں نے, ہر پروفیسر برا نہیں ہوتا, کراچی یونیورسٹی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے, اسلامک یونیورسٹی کے, وہ مجھے آیا کہنے آپ پروفیسروں کو رگڑتے رہتے ہو. میں نے کہا ہر پروفیسر کو تھوڑی, یہ جو نام نہاد پروفیسر ہیں اور انہوں نے علم دین حاصل کیا نہیں, آپ ڈاکٹر بنے, آپ انجینئر بنے, آپ نے کسی اور فیلڈ میں مہارت حاصل کی, وہاں آپ چلے نہیں زیادہ, تو آپ نے کہا یار یہاں ہماری دکان چل نہیں رہی تو چلو مولویوں کی فیلڈ میں کیا کرو, ٹانگ اڑاؤ, مفتی بن کے آپ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کیا کیا, اس ایکٹر نے توبہ کی, تو انہوں نے کہا بھائی فنکاری تو ایک اپنے فن کا مظاہرہ ہے, یہ بھی ایک ایبلٹی ہے, قابلیت ہے کہ آپ ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ رونا نہیں آ رہا, رو کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی, وہ بیچارہ دوبارہ کیا بن گیا, ایکٹر. تو ساری چیزیں وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا, لیکن اب اس پہ حلال کا لیبل لگ گیا ہے. تو ان کے ہاں گلوکار بھی ٹھیک ہیں, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی گلوکار کر رہا ہے. اب یہ گلوکار لوگ کیا کہتے ہیں, جتنے فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن دور کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ انسانیت کی خدمت اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں آگے سے بہت اچھا کام ہے. تو دیکھو ہم 3 گھنٹے کی فلم دکھا کے لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کیا کر رہے ہیں. اگر یہ 3 گھنٹے کی فلم نہ ہوتی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہی ہے صحیح ہے نا, کوئی خودکشی کر رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. اور ہم اس میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں, وفا کیا چیز ہوتی ہے, سیٹنگ چلی اور پھر وہیں شادی کی جہاں سیٹنگ چلی تھی اس کی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بے حیائی کتنی پھیل رہی ہے. جو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے برائی کیا ہے, ان کو اپنی بیوی اچھی بولو نا نہیں لگتی, کیونکہ انہوں نے اتنے فیشن دیکھ لیے ہیں وہاں پہ, اتنے خوبصورت چہرے دیکھ لیے ہیں کہ وہ جو 20 سال پہلے جس سے شادی ہوئی تھی وہ اب ان کو اچھی نہیں لگ رہی. لڑکیوں کو اپنے میاں اچھے نہیں لگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اس بندہ تو یہ ہوتا ہے, یہ دیکھ اس کو, تو کیا چانپے لے کے گھوم رہا ہے اپنی قمیض اتارتا ہے, تیری تو ایکسیڈنٹ رپورٹس پسلیاں تیری نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ہر آدمی ہیرو کی طرح تھوڑی ہینڈسم ہوگا. میں جانتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا, بالکل بے جوڑ شادیاں ہوتی تھیں, لڑکی اتنی حسینہ ہے, لڑکا ایویں آڑا ترشا, اور
کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے تھے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے جیسی ہے میرے لیے تو یہی ہے. وہ کہتی تھی میرے لیے یہی ہے, بس جو ہے جیسا ہے. اب چانپے گننے کے لیے تھوڑی ہم نے شادی کی ہے اس سے. لیکن ان فلمی دنیا میں کیا ہوا, نوجوانوں کی ٹھڑک کو بڑھا دیا انہوں نے. ڈانس لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے, پھر وہ ہینڈ پریکٹس, اور پھر وہ جب اس سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی ہینڈ پریکٹس سے, یہ خوب سمجھ لیں, یہ وقتی تسکین ہے, لیکن یہ نشہ بڑھتا ہے. پھر وہ جائے گا زنا کی طرف, لڑکی نہیں ملے گی, لڑکوں سے بدفعلی کرے گا, وہ ہومو سیکس اور اس کے نام پہ جو تباہی پھیل چکی ہے معاشرے میں, وہ ساری دنیا کے سامنے. اس میں اس میڈیا کا سب سے بڑا دخل. اور جو اخلاقی برائیاں, ایک میسج تو اس ڈرامے میں اچھا ہوتا ہے, مگر اس ایک اچھے میسج کو دکھانے کے لیے جو بیسیوں برائیاں دکھائی جاتی ہیں, ساس بہو گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس قسم کی جو چیزیں جس سے معاشرے میں سب دیکھتے ہیں یار اگر ہمارا بھی اتنی عورتوں کا چل گیا تو ہمارا بھی چل گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایک فن کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, حلال کیا جا رہا ہے.